اس میں مطلب ہمارا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا بھی بہت قصور ہے نا, کیونکہ سوشل میڈیا وغیرہ تو ہیں, لیکن اگر ہم پڑھائیں گے وہی چیز, ہم اسی سے انسپائرڈ ہوں گے, اپنی چیزوں کو اقتدار کو بھول جائیں گے, تو یہ تو ہوگا. تو آپ ان سے ایٹیکیٹس پوچھ لیں جو ماڈرن ایٹیکیٹس ہیں, ان کو سارے آتے ہیں, اسلامی آداب سے وہ واقف ہیں. جی. کیا ان کو دعائیں آتی ہیں؟ جی جی. اس کا پتہ ہی نہیں. اب کچھ کلچر شروع ہوا ہے اسلامک سکولز کا. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. جزاک اللہ خیر. یار اتنی یہ پیاری نعت ہے کہ دل چاہنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ موقع دے دیں حاضری کا. مدینے میں حاضری کی اس سے بڑی بات کیا ہوگی. میرا دل بھی بہت چاہ رہا ہے, بہت عرصہ ہو گیا واقعی حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ کو موقع بنا دیں, اللہ تعالیٰ کو سبیل بنا دے, حاضری کا کوئی سبیل بن جائے. اچھا علی میاں, یہ جو ہمارے ہاں اس وقت اگر دیکھا جائے نا, ہماری یوتھ کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے نا اس وقت, جی, وہ دو چیلنجز ہیں ویزر ریلیجن از کنسرن. نمبر 1 سوشل میڈیا, یس, اینڈ دس پروپیگنڈا وار, اینڈ نمبر 2 ایجوکیشن. جی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور سوشل میڈیا یا جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹرانسفر آف انفارمیشن اب اتنی زیادہ کوئک ہے کہ اس کے اندر جب سے ہر بندے کا اپنا اوپینین آیا ہے نا, اس کی لمٹ ختم ہو چکی ہے. ہر بندہ اپنی بات کر لیتا ہے, اس میں جھوٹ بھی ہو جاتا ہے, اس میں اچھی بات بھی ہوتی ہے, لیکن جھوٹ, فریب, دھوکہ اور میمز اور مطلب اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں. اچھا آپ نے ایک بات دیکھی ہے, اس سارے چکر میں فارن کلچر ہمارے بچیوں میں کتنی زیادہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں. بہت زیادہ, بہت تیزی سے پینیٹریٹ کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں نا, ہم اپنی لائف اسٹائل اور آپ یونیورسٹیز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں تو اس میں آپ کو کلچرل ڈفرینسز نظر آئیں گے. آپ دیکھیں نا کہ ابھی وہ ایک ہماری ایک عزیزہ تھی, وہ بتا رہی تھیں کہ ایک بچہ ہے, وہ جو انڈین کلچر کا انفلوئنس زیادہ ہے, تو اس نے گھر میں آنے والوں کو پرنام کرنا شروع کر دیا سلام کی جگہ, اور اپنے دادا یا دادی کی تصویر پر پھولوں کی مالا چڑھا دی. پھولوں کی مالا تو مالا حالانکہ وہ جو مالا چڑھاتے ہیں نا انڈیا میں, کہ جو مر جاتا ہے نا اس کے لیے, تو وہ ان کی کوئی دادی حیات تھی اس کے اوپر مالا چڑھاتی تھی. لیکن دیکھیے خیر, یہ تو خیر مذاق کی بات ہے, لیکن جو اس کی کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بچے سلام نہیں کرنا جانتے, ان کو سلام کرنا نہیں آتا, پرنام کرنا آتا ہے. اچھا, اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے نا یوٹیوب کا بھی ہے, اور اس میں والدین بھی اتنے ہی قصوروار شامل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں, چھوٹے بچوں کو ہم دیتے ہیں کہ بھائی چلو یار شور مچا رہے ہیں, چلو اس کو کارٹون دکھا دو, اس کو یہ دکھا دو. جتنی ڈبنگز اس وقت انڈیا نے کی ہوئی ہے یا ہندی لینگویج میں ہوئی ہے, اتنی اردو لینگویج میں نہیں ہے. اب وہ جو ڈبنگ ہندی لینگویج میں دیکھتے ہیں اس میں وہی ورڈز ہوتے ہیں, پرنام ہوگا, اس طرح کے الفاظ ہوں گے جو کہ ہمارے مذہب سے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب دوسری زبان سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن دوسری زبان کے مذہب کو اڈاپٹ کرنا اور اپنا مذہب سمجھنا اس کو, یہ غلطی ہے. نہیں, آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اچھا, آپ اس کا دوسرا ورژن دیکھیں نا, جو بچے بالکل جو ابھی انیشیل اسٹیج کے ہوتے ہیں, کلاس 1 کے یا اس سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ شروع میں جو توتلا بولنا شروع کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ ریئلائز کریں وہ انگلش میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جی, دا انفلوئنس آف یوٹیوب اور یہ جو بچوں کے وہ کوکو میلن اور فلاں, یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں کہ بہت بری چیز ہے, یہ اپنی جگہ اس کے بچوں کو افادیت بھی ہو سکتی ہے ان چیزوں کی, لیکن پرائمریلی اس کا ایک ڈرا بیک ہے یہ کہ بچوں کے اوپر ان کا لب و لہجہ انگریز ہو جائے گا, اردو نہیں ہوگا. وہ اردو نہیں بول سکتے, وہ ہمارے وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم ہوتے ہیں. ہم نہ انگریزی ڈھنگ کی بولتے ہیں نہ اردو ڈھنگ کی بولتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور لکھنی بھی ہمیں اردو میں بڑی مشکل ہوتی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, رومن اردو لکھتے ہیں, اصل اردو نہیں لکھتے.
تو اس میں تو بڑے مسئلے مسائل بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے کلچر کو تو پہلے سمجھ لیں. اچھا یہی دیکھیں آپ جو ہماری ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں بھی یہ پرابلم ہے کہ وہاں آپ کسی سے پوچھ لیں اس کو. میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری کریکولم میں کون سی کتاب ہے؟ آئی ڈونٹ نو شاید 9th-10th کی تھی, اب مجھے یاد نہیں آ رہا, غالباً حضرت خالد بن ولید کی بات ہو رہی تھی یا حضرت عمر کی, آئی ڈونٹ نو, کو کریکولم میں تھا, حضرت عمر کی بات ہو رہی تھی. حضرت عمر کی تھی, جی حضرت عمر کی بات تھی شاید. تو وہ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا اچھا ان کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, کتنی بڑی, اس سے بڑی حکومت, اس سے زبردست عدل و انصاف کا نظام تاریخ میں. وہ خالد بن ولید, عمر فاروق ہو, کوئی بھی ہو, ان میں سے تو ان کا نام سنا لگتا ہے. اور ان سے پوچھ لیں جی کہ شاہ رخ خان کو جانتے ہیں, ایلون مسک کو جانتے ہیں, ان کو ٹپس پہ پتہ ہوتا ہے کیا ہے. نہیں, اس میں مطلب ہمارا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا بھی بہت قصور ہے نا, کیونکہ سوشل میڈیا وغیرہ تو ہے, لیکن اگر ہم پڑھائیں گے وہی چیز, ہم اسی سے انسپائرڈ ہوں گے, اپنی چیزوں کے اقتدار کو بھول جائیں گے, تو یہ تو ہوگا. بالکل صحیح. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں اور آپ ایک ڈسکشن کر رہے تھے کہ مسلم سائنٹیفک انویشنز کے بارے میں, اور اس میں نے کتنی چیزیں دیکھیں جو ریئلٹی پہ کہ مسلمانوں نے کس طرح روبوٹس بنائے اس وقت کے دور میں, آج سے 300-400 سال پہلے کی بات. آپ بتائیے, روبوٹس بنانا, بجلی نہیں ہے, ہاں, اور آٹومیشن کے اوپر کام کیا, مطلب انسانوں کا سنبھال نہیں تھا وہاں پہ, آٹومیشن پہ کام ہوتا ہے, مطلب اس ویژن پہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ آگے کنوے نہیں کریں گے اپنی نئی نسل کو, تو کیسے پتہ چلے گا. اچھا تھرڈ آپ ڈائمینشن دیکھیں, بچوں کو دعائیں نہیں آتی. آپ ان سے ایٹیکیٹس پوچھ لیں, جو ماڈرن ایٹیکیٹس ہیں ان کو سارے آتے ہیں, اسلامی آداب سے وہ واقف ہیں, کیا ان کو دعائیں آتی ہیں؟ جی اس کا پتہ ہی نہیں. اب کچھ کلچر شروع ہوا ہے اسلامک اسکولس کا, اس کا ایک پلس یہ ہے کہ بچوں کو قرآن شریف اور یہ تعلیم کسی حد تک ملنا شروع ہو گئی. ہاں نہیں, یہ بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ. دیکھیں پازیٹیو چیزیں بھی یقیناً ہیں. اب جیسے کئی اسکولز ہیں جو اسلامی کے ساتھ بیلنس کر کے چلتے ہیں, اور وہاں پہ تو ایون حفظ کی تعلیمات بھی ہوتی ہیں, تو کہ اور حفظ کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ وہ نیچرل جو دوسری پیرلل ہماری کنونشنل ایجوکیشن ہے اس کو بھی ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں, تو وہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم بن جاتا ہے. یونیورسٹیز نے اور کالجز نے اور اسکولز نے نا تھوڑا اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے اسلامی کی طرف. آپ کو پتہ ہی ہے اسلامیات کے کورسز بھی ہوتے ہیں, حفظ قرآن کا بھی ہوتا ہے. لیکن مدارس کے اوپر یہ بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ مدارس جو ہیں دے آر گوئنگ اونلی ان دا ون ڈائمینشنل, وہ اس کو اسپیکٹ کو کور ہی نہیں کرتے کہ بھائی ہماری کوئی دوسری ایجوکیشن ہماری کتنی ضروری ہے. اچھا دیکھیں, اس کے تینوں پہلو ہیں اس بات کے. کنٹینیوسلی ایوالو کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. مستقل اپنے کریکولمس کو ریوائز کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. نئے میتھڈز آف ٹیچنگ اگر کوئی اچھا ہے اس کو اڈاپٹ کریں, یہ تو خیر اچھی بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدارس میں ایسا ہوتا نہیں. جی ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی مثال دوں. میں جامعہ شرفیہ میں پڑھاتا ہوں. جی آپ گیس کیجئے میں کیا سبجیکٹس پڑھاتا ہوں. آپ وہاں پہ فقہ پڑھاتے ہوں گے, حدیث پڑھاتے ہوں گے, اور نحو صرف وغیرہ پڑھاتے ہوں گے. میں پڑھاتا ہوں اسلامک ہسٹری. میں پڑھاتا ہوں ماڈرن ٹیکنالوجیز, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس, جینیٹک ماڈیفیکیشن, ان کے شرعی احکام کیا ہو سکتے ہیں. وہ ٹیکنالوجیز جو ابھی آئی نہیں ہیں, جو ان پہ کام چل رہا ہے, فیوچرسٹک ٹیکنالوجیز, ان پر کو پڑھاتا ہوں. حلال لائف اسٹائل پڑھاتا ہوں, میڈیا انٹرٹینمنٹ, حلال مارکیٹنگ, پیکیجنگ, فارماسوٹیکلز, فوڈ, مطلب یہ بینکنگ, کتنا آج کل کے ماڈرن چیزیں ہیں جو آپ وہاں پہ بناتے ہیں. یعنی آپ اسے دیکھیے نا کہ یہ میرے سبجیکٹس ہیں جو میں پڑھا رہا ہوں. اس طرح کے اور بھی کتنے اساتذہ ہوں گے, اور بھی ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری تھنگ از ونڈرفل یا دیر از نو نیڈ آف چینج, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل اس ٹریک پہ چل رہے ہیں کہ جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یا ایک بات. دوسرا دیکھیے جو ہماری آلریڈی رسپانسبلٹی ہے, میں ایک تھوڑا سا ویوز سے بھی کہوں گا کہ دیکھیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے. کسی کے اوپر ایک حد سے زیادہ برڈن نہیں ڈالا جا سکتا. آپ اگر ایک عالم سے اینٹیسپیٹ کریں کہ وہ جمعہ بھی وہ پڑھائے گا, خطبہ بھی وہ دے گا, نماز بھی وہ پڑھائے گا, اذان بھی وہ دے گا, فتویٰ بھی وہ دے گا, سبق بھی وہ پڑھائے گا, تبلیغ بھی وہی کرے گا, جہاد بھی وہی کرے گا, حلال فوڈ بھی وہی کرے گا, فارماسوٹیکل, کاسمیٹکس, اینیمل فیڈ, بزنس, پیکیجنگ, نہیں یہ بات سب کام تو وہ نہیں کر سکتا. نہیں, آپ کی بات بالکل میں ایسے ایگری کرتا ہوں. یہ ایک لیکن معمولی چیزیں آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں, لیکن اپنی ڈومین میں جو کام کر سکتے ہیں, جو کہ آپ نے بتایا کہ وہ کر رہے ہیں, وچ از اے گڈ سائن. وہ ہمیں کرنا چاہیے. وہ نہ صرف کسی عالم کو نہیں, وہ تو ایز اے سوسائٹی ہم سب کو, مسلمان تو سارے ہیں نا. اور دیکھیں ایک کمپوننٹ رہتا ہے, وہ یہ کہ ہمارا جو مسلمان ہے وہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے, لیکن مسلمان ایکسپرٹ ہونا چاہیے. ڈاکٹر ہو, مسلمان ڈاکٹر ہو, وہ دینی تعلیم کو سمجھتا ہو. بالکل. فوڈ ٹیکنالوجی ہو تو وہ حلال فوڈ کو سمجھتا ہو. تو بس اس پوائنٹ پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ دیکھیے جو ہمارے اینسسٹرز تھے جنہوں نے اسلام کو ایک عروج دیا, اس کے عروج دینے میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ یہ تھا کہ وہ کسی کلچر سے انسپائرڈ نہیں تھے. نالج انہوں نے لیا ہے, سیکھا ہے,
اور اس کو اپنے اکارڈنگ اسلام کے فلیور میں رکھ کے کیا ہے, نہ کہ اس کو اڈاپٹ کر لیا ان کے کلچر کو. تو یہ ایجوکیشن از اے ویری امپورٹنٹ ایریا, پلیز اس کو توجہ دیجیے.